شروع کرتا ہوں یشوع ہمشیح کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے، جس کے آگے ہر ایک گھٹنا جھکے گا، خواہ آسمانیوں کا ہو خواہ زمینیوں کا، خواہ ان کا جو زمین کے نیچے ہیں۔ MCM یونیورسٹی کے تمام سٹوڈنٹس اور مبارک منسٹری کے ساتھ خدمت کرنے والے تمام بھائی بہنیں اور عالمگیر کلیسیا کو میرا سلام، شالوم، جے مسیح کی۔ میرے دوستو، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے یا ہمارا جو مضمون ہے وہ صلیبی کلمات ہیں، یسوع ناصری کے آخری 7 کلمات، اور میں آج کوشش کروں گا کہ ان کو مختصراً آپ کو بتاؤں اور ساتھ ان کے رنگ بھی بتاؤں کہ یہ 7 رنگ اور 7 کلمے یہ کیا حقیقت اور ویلیو رکھتے ہیں۔ کیونکہ جب ہم مکاشفہ کی کتاب پڑھتے ہیں تو بار بار 7 کا عدد آیا ہے، 7 فرشتے، 7 پیالے، 7 مصیبتیں، 7 کلیسیاں، اور تو یہ 7 رنگ، اور جب ہم ان کو دیکھتے ہیں تو یہ مطلب ہے کاملیت کا۔ قوس قزح میں بھی 7 رنگ ہے، اور ہارمونیم کی 7 سریں، میوزک کی بیس 7 سریں، 7 سروں کے بغیر کچھ بھی نہیں، اور یہ دنیا کی تخلیق کا کام بھی 7 میں ہوا، 6 دن کام کیا، 7ویں دن آرام کیا، تو یہ سارا کچھ 7 پر چلتا ہے، یعنی کہ 7 کا عدد جو ہے وہ کاملیت اور پرفیکٹ اور مضبوط ہے، یہ بیس ہے۔ اور عبرانی زبان میں جو 7 کا عدد ہے اسے زائن کہتے ہیں، اور زائن کا مطلب ہوتا ہے آزار یا ہتھوڑی یا آلہ یا وہ چیز جس کے بغیر کام کمپلیٹ نہیں ہوتا۔ اب آئیے، مسیح خداوند نے یہ 7 کلمات میں 7 اپنے آخری جو جملے کہے گئے یا 7 خاص رنگ جو ظاہر ہوئے ان 7 کلمات میں، ان کا مقصد کیا ہے، ان کی خاص وجہ کیا ہے۔ پہلا جو کلمہ ہے، کہا گیا اے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں۔ یہ لوکا کی انجیل 23واں باب اور اس کی 34ویں آیت میں لکھا ہے۔ اس کا رنگ سبز ہے، اور اس کا جو خاص پیغام ہے وہ ہے شفایت اور بحالی، کہ یسوع ایک بڑا بزرگ ہوتے ہوئے، ایک بڑا بھائی ہوتے ہوئے، ایک نجات دہندہ ہوتے ہوئے، ایک لیڈر ہوتے ہوئے، ایک سرپرست ہوتے ہوئے شفاعت کرتا ہے کہ معاف کیا جائے، کیونکہ جو سرپرست ہوتا ہے، جو بڑا ہوتا ہے، وہ ہمیشہ بڑے دل کا ہوتا ہے اور وہ معاف کرتا ہے، اس کے اندر معافی کا جذبہ ہوتا ہے، وہ کسر کھا لیتا ہے لیکن بحال کر دیتا ہے۔ دوسرا، آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا، ڈاکو کو یہ کہا گیا، اور اس کا حوالہ لوکا 23واں باب اس کی 43ویں آیت۔ ڈاکو کے ساتھ وعدہ کیا گیا ہے اور اسے وفا دی گئی ہے، میرے ساتھ ہوگا۔ اگر عبرانی میں اس کو جانے یا ارامی میں جانے تو وہ ہے تو میرے ساتھ فردوس میں ہے، یا تو فردوس میں ہے، صرف اتنا۔ اور اس کا رنگ سرخ ہے، یعنی کہ میرون کلر، خونی کلر۔ وفا کا رنگ خون ہے۔ وفا کسی کو ثابت کرنا ہو کہ میں وفادار ہوں تو وفا خون سے ظاہر ہوتی ہے۔
جس میں وفا ہے وہی خون بہاتا ہے۔ اور تیسرا، اے عورت دیکھ یہ تیرا بیٹا ہے، اور یوحنا کو کہا کہ یہ تیری ماں ہے۔ یوحنا کی انجیل اس کا 19واں باب اور اس کی 26ویں آیت میں لکھا ہے۔ یہ کلمہ فرض محبت ہے، محبت کا فرض ادا کیا جا رہا ہے۔ یہ رشتے کا کلمہ ہے۔ اس کا رنگ پیلا ہے کہ دیکھیے کہ وہ صلیب پر بھی ہے، ٹنگا ہوا ہے، جکڑا ہوا ہے، مر رہا ہے، پھر بھی اپنے فرض کو پورا کر رہا ہے۔ اولاد کا فرض ہے اپنے پیرنٹس کی کیئر کرے، ان کا بندوبست کرے، ان کی فکر کرے، ان کی سنبھالنا اور ان کی پروٹیکشن کا مکمل خیال رکھا جائے، ان کی تنہائی نہ ہو، ان کے ساتھ کوئی رفاقت والا ہو۔ تو اس کا رنگ پیلا ہے۔ حیران کن بات ہے کہ مرتے مرتے بھی، دکھ میں بھی اپنے رشتے کو، اپنے فرض کو پورا کیا جا رہا ہے، اپنے رشتے کو بھولا نہیں ہے۔ اور چوتھا کلمہ ہے، اے میرے خدا، اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ متی کی انجیل اس کا 27واں باب اور اس کی 46ویں آیت میں لکھا ہے۔ ارامی میں جو اس کا تلفظ ہے وہ الوہی الوہی لما شبکتنی، اے خدا اے خدا یہ تنہائی اور تاریکی کا وقت ہے اور میرا رابطہ ٹوٹ رہا ہے، یا میرا رابطہ توڑ دے، یا میں رابطہ توڑ رہا ہوں۔ یہ ارامی زبان میں ہے۔ شب، رات، کتنی، قطع، کٹ رہا ہے، رابطہ ختم ہو رہا ہے اس تنہائی میں۔ اے میرے خدا، اے میرے خدا اب میرا رابطہ ختم ہو رہا ہے۔ اور یہ احساس تنہائی کا کلمہ ہے، کیونکہ گناہ کے سبب سے تعلق قائم نہیں رہ سکتا پاک خدا کے ساتھ۔ تو مسیح کی یہ بشریت کا کلمہ ہے، کیونکہ بشر چلاتا ہے، انسان اپنی تنہائی میں، اپنے گناہ میں، اپنی پریشانی میں چلاتا ہے کہ میں کس طرح سے آرام پاؤں۔ تو اس میں بہت گہرا ایک سبق ہے۔ میں اس کو کوشش کروں گا، اگر ٹائم بچا تو میں ضرور اس پر آپ کی توجہ لے کے آؤں گا۔ اس کا جو رنگ ہے وہ ہے کالا، تاریکی، غم، دکھ، گناہ، مصیبت۔ تو یہ تنہائی کا کلمہ ہے، احساس تنہائی۔ اور پانچواں کلمہ ہے جسمانی دکھ میں، چاہت میں یا پکیزگی میں رہنے والا رنگ، وہ ہے سفید رنگ، اور یہ کلمہ ہے میں پیاسا ہوں۔ جب کوئی قریب المرگ ہوتا ہے تو اس کے ہونٹ سوکھتے ہیں، وہ پانی مانگتا ہے۔ تو مسیح یہاں پر یہ لیکوڈ کی بات نہیں ہے، یہ چاہت کی بات ہے، کیونکہ مسیح کے ساتھ اس وقت کوئی بھی نہیں تھا، اور مسیح اپنے آپ میں جو پانی کا چشمہ ہے، زندگی کے پانی کا چشمہ، جس نے دوسروں کو کہا، ایک دفعہ سخار کے کنویں پر، یعقوب کے کنویں پر کہا کہ میں تجھے وہ پانی دوں گا جو تیرے اندر سے چشمے جاری کر دے گا۔ اور ایک دفعہ یروشلم میں کہا عید سکو پہ کہ میرے پاس آؤ، میں تمہیں پانی دیتا ہوں، میں زندگی کا پانی دیتا ہوں، میں پانی ہوں، میں زندگی کا پانی ہوں۔ آج وہ پانی کے لیے کہہ رہا ہے کہ میں پیاسا ہوں،
یہ چاہت کا کلمہ ہے۔ میں تیری چاہت کا پیاسا ہوں، مجھے تیری چاہت ہے، مجھے تیری کھچ ہے، میں تجھے چاہتا ہوں۔ اور چھٹا کلمہ ہے فتح مندی کا، تمام ہوا۔ اس کا حوالہ ہے یوحنا 19واں باب اس کی 30ویں آیت۔ اور جو جسمانی دکھ کا یا چاہت کا ہے، جو 5واں کلمہ ہے، اس کا حوالہ ہے یوحنا 19واں باب اس کی 28ویں آیت۔ اور چھٹے کا یوحنا 19واں باب 30ویں آیت۔ اس کا رنگ جامنی ہے، پرپل کلر ہے۔ یہ خادم کا رنگ ہے، یہ کیئر ٹیکر کا رنگ ہے، جو اپنا کام پورا کرتا ہے اور وہ کہتا ہے اب تمام ہوا، میں سرخرو ہو گیا، میں نے کمپلیٹ کر لیا۔ بشپ صاحبان اکثر یہ جامنی کلر کا چوگا پہنتے ہیں، گاؤن پہنتے ہیں، شرٹ پہنتے ہیں، کلرجی شرٹ، جس کا مطلب ہوتا ہے کہ میں خادموں کا خادم ہوں، میں اپنی خدمت میں مصروف ہوں اور مجھے یہ کمپلیٹ کرنا ہے۔ یہ ایک طرف شاہی لباس ہے اور دوسری طرف خادم کا لباس ہے، جو خدمت میں مصروف ہے۔ اور 7واں کلمہ، آخری کلمہ جو ہے وہ ہے سپردگی کا۔ میں اپنی روح تیرے ہاتھ میں سونپتا ہوں۔ یوحنا کی معاف کریں لوکا کی انجیل اس کا 23واں باب اس کی 46ویں آیت۔ یہ سپردگی کا کلمہ ہے، میں اپنا روح تیرے ہاتھ میں سونپتا ہوں۔ اس کا رنگ نیلا ہے، آسمانی کلر ہے یا سمندر کا کلر ہے، اور اس کا جو بیس ہے وہ نیلا رنگ، کیونکہ روح کی کوئی حد نہیں، لامحدود ہے۔ سمندر اس پلینٹ کا لامحدود ہے۔ تو مسیح نے کہا کہ مجھ سے کوئی میرا روح لے نہیں سکتا، میں اپنا روح دیتا بھی ہوں، مجھے اختیار ہے کہ میں روح دے دوں اور مجھے اختیار ہے کہ میں روح لے لوں۔ اس نے دینے کا اور لینے کا واقعی ثبوت دیا۔ میں اپنا روح تجھے دیتا ہوں، اور شاگردوں کو کہا کہ میں پھر آتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں کہوں کوئی مجھے بھیجے گا، نہیں، میں پھر آتا ہوں۔ دنیا مجھے نہیں جانے گی، نہیں جانتی، نہیں پہچان سکتی، لیکن تم مجھے جانتے ہو کیونکہ میں تمہارے اندر ہوں گا۔ یہ 7 کلمے، یہ 7 رنگ، یہ بیس ہے، ایک بہت بڑی مسیحیت کی بیس ہے۔ مکمل طور پہ بائبل کا بھید ہے اس میں۔ یہ کوئی روایت نہیں کہ 3 گھنٹے اس کو ریپیٹ کرتے رہیں۔ یہ ایک خاص خاکہ ہے، یہ سمری ہے انجیل کی، کہ اگر کوئی رہنما ہے تو اسے معاف کرنا ہے، اور اگر کوئی لیڈر ہے تو اسے وعدہ دینا ہے، اور اگر کوئی اولاد ہے تو اسے اپنے فرض نبھانا ہے، اور اگر کوئی کسی پر بھروسہ کر کے چلتا ہے تو اسے وہ بھروسہ ختم کرنا ہے۔ مبارک ہے وہ شخص جو خدا پر بھروسہ رکھتا ہے، اور ملعون ہے وہ جو انسان پر بھروسہ کرتا ہے۔ پھر پاکیزگی کی بات ہے، چاہت کی بات ہے کہ ایک دوسرے کا خیال رکھیں، اپنے ہی احوال پر نہیں بلکہ دوسروں کے احوال پر بھی نگاہ رکھیں۔ ایک دوسرے کے لیے پیاسے ہونا۔ پالوس بار بار کہتا ہے مجھے تمہاری
चाहत है, मुझे तुम्हारी प्यास है, मैं तुमसे उदास हूं। अगर फैमिली में बच्चे माँ बाप से उदास ना हो, बीवी शौहर से उदास ना हो, शौहर बीवी से उदास ना हो, रिश्तेदार रिश्तेदारों से उदास ना हो, प्यासे ना हो, तो ये रिश्ते कायम नहीं रहते। लेकिन यह है पकीजगी की उदासी, पकीजगी की चाहत। अगर किसी के अंदर सिर्फ मतलब की चाहत है तो वो तरीकी है, वो तनज़ली है, वो रिश्तों का कत्ल है, जहां सिर्फ किसी ना किसी मतलब से चाहत है, प्यास है। लेकिन अगर सिर्फ मिलने मलाने की, जैसे पालूस कहता है, आपस की मोहब्बत के सिवाय किसी चीज के कर्जदार ना हो, और फिर यही इसी में बात चलती है, फिर आप फतामंद होते हैं। जब मतलब ना हो, जब किसी पर भरोसा ना हो, जब फर्जों की अदायगी हो, जब वादे वफा हो, जब शफायत हो के बहाली की जाए, तो फिर ये फतह होती है, फिर फतामंद होते हैं इस दुनिया में। किसी को बहाल करें, किसी के साथ वफा निभाएं। पहली बात बहाली, फिर वफा, फिर रिश्ता, रिश्ता वफा करें, और फिर भरोसा छोड़ें, तन्हाई में खड़े रहें, और जैसी भी तारीकी हो, जैसा भी माहौल हो, कायम रहें, और फिर चाहत में बढ़ते चले जाएं। फिर फतहमंदी होगी, और फतहमंदी का रंग जामनी है। फिर आप सब कुछ कह सकते हो कि मैंने अपने फर्ज, अपनी वफा, अपना जो भरोसा है उसको कायम रखा है। और आखिरी है सुपुर्दगी। फिर खुदा के सामने आप कह सकते हैं, जो काम मुझे दिया गया मैंने वो पूरा किया। और आगे सुनने को क्या मिलेगा? ऐ अच्छे और दयानतदार नौकर, शाबाश। इसीलिए यसाया की किताब में लिखा है, मेरे खादम को देखो, मेरा खादम आता है। यस्सु एक खादम के तौर पर आया, यस्सु एक नबी के तौर पे आया, यस्सु एक बेटे के तौर पे आया, यस्सु एक महबूब के तौर पे आया, यस्सु एक लीडर के तौर पे आया, यस्सु एक बादशाह के तौर पे आया, और यस्सु एक नजात दहिंदा के तौर पे आया। यस्सु एक बर्रा है, यस्सु एक वॉरियर है, यस्सु एक फातेह है, यस्सु आपकी खुशी और शादमानी का मंबा है, यस्सु जिंदगी का चश्मा है, यस्सु सुबह का नूर है, यस्सु रोशन सितारा है, यस्सु आपका राज़िक है। वो आपको बुलाता है, थके मांदो मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा। वो सरप्रस्त है, वो एक बुजुर्ग है, वो माफ करता है, वो बहाल करता है, वो गले लगाता है, वो राह देखता है, वो पुकारता है, वो चाहत रखता है। आप जिसको मानने वाले हैं वो आपका यस्सु नासरी है, जो आपको कहता है राह, हक और जिंदगी मैं हूं, कोई मेरे वसीला के बगैर बाप के पास नहीं आता। मैं हूं जो अच्छा चरवाहा हूं, मैं इसलिए आया कि ये जिंदगी पाएं और कसरत से पाएं। वो आया इसीलिए इस दुनिया में कि मर जाए, वो आया इसीलिए कि आपको बचा ले। उसने अपना कतरा कतरा खून आपके लिए दे दिया ताकि उसकी जिंदगी आपके अंदर सरायत कर जाए। उसने वफा निभाई ताकि आप जीते रहें। उसने अपनी जान स्लीपर दे दी ताकि आप सब आजाद हो जाए। खुदा आपको इस कलाम के वसीला से बरकत दे और मसीह की वफा को समझने की तौफीक दे और रूहुल कुदस की ममूरी दे और जिंदगी की तब्दीली का बोझ दे।